مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بناؤں، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ جب اس کائنات میں تمام چیزوں کا پالنے والا اللہ ہے، جس سے کہ تم بھی مانتے ہو، ان بتوں کا تصرف نہیں ہے، تو پھر انسانوں کا بھی تو اللہ ہی رب ہونا چاہیے نا۔ انسانوں کا رب مالک کے معنی میں بھی آتا ہے، انسانوں کا پروردگار اور مالک وہ بھی اللہ ہونا چاہیے۔ ان میں یہ ان کو کیوں شریک کیا ہوا ہے تم نے؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ رہا یہ مسئلہ کہ مشرکین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے کہنے پر شرک کر لو تو اگر تمہیں قیامت میں گناہ ملا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، کوئی بھی نفس جو کچھ کر رہا ہے الا علیہا، اپنے ہی اگینسٹ کر رہا ہے وہ، اس کا تمہیں خود نقصان ہوگا، دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا تمہارا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو ان کی تمہیں وہ خبر دے دے گا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ سورہ عنکبوت میں اللہ کہتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُم مَّعَ أَثْقَالِهِمْ۔ یہ جو مشرکین مسلمانوں کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے کہنے پر شرک کر لو تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے بوجھ کے ساتھ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، ڈبل مجرم ہوں گے، ایک اپنے شرک کا، ایک دوسروں کو شرک کروانے کا۔ تو وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو برائی کی دعوت دی، تو جو آدمی برا کام کرے گا، برائی کی دعوت دینے والا بھی اس برائی کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو خوب سمجھیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے بوجھ اٹھا کے اس کو ہینڈ فری کر دینا، اپنے اوپر بوجھ ڈال دینا، یہ والا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ جیسے کہ یہاں مشرکین کہتے تھے کہ تم ہمارے کہنے پر شرک کر لو، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یعنی تم فری ہو جاؤ گے، تمہیں خدا کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ تم نے ہمارے کہنے سے کیا ہوگا نا، ہمارے آرڈر پہ کیا ہوگا تو ہم اٹھا لیں گے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دوسرے کا بوجھ اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیں اور اس کو فری کر دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، دوسری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بوجھ اٹھائے گا، تمہارے اوپر بھی ڈبل بوجھ آئے گا، وہ ڈبل بوجھ تمہارا اپنے گناہ کا ہوگا، دوسرے کے گناہ کا نہیں ہوگا۔ تمہارا اپنا گناہ کیا ہے؟ ایک تو شرک، ایک دوسرے کو شرک کی دعوت دینا، تو یہ دعوت دینے کا بوجھ تمہارا اپنا جرم ہے، یہ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو یعنی دوسرے کے کندھے سے بوجھ اٹھا کے اپنے اوپر رکھ کے دوسرے کو فری کر دینا، یہ والا بوجھ کوئی کسی کا نہیں اٹھائے گا، اپنا ڈبل بوجھ اٹھا لے گا، ایک تو اپنے گناہ کا، ایک دوسرے کو دعوت دینے والے گناہ کا۔ تو اس طرح یہ ان آیتوں میں تطبیق ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اب یہ آخری آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانیت پر اپنا ایک احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو زمین تمہیں وراثت میں نہیں ملی ہے، زمین تم نے خود نہیں بنائی ہے، تو اس زمین پہ تمہیں اللہ نے جانشین بنایا ہے۔ جانشین کا مطلب اپنا نائب، زمین کی باغ ڈور انسان کے حوالے کی ہے۔ اس زمین پر جانور بھی رہا کرتے تھے، جنات بھی رہا کرتے تھے، اور اس زمین پر بہت ساری مخلوقات رہتی تھیں، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین کی لگام انسان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ زمین کو جتنا چاہے کھودتا چلا جاتا ہے، زمین پہ کیا کچھ نہیں کر رہا وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ نے یہ کام کیا ہے، تو جب اللہ نے یہ کام کیا ہے تو اس نعمت کی تمہیں قدر کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو دو نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک تو یہ کہ زمین کا خلیفہ بنا دیا، دوسری نعمت یہ کہ بعض کے درجات کو بلند اور بعض کو کم کر دیا۔ تو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں بعض کو بعض پر بلند کر دیا درجوں کے اعتبار سے۔ یہ درجے دینی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے درجے کیا بلند کیے؟ کسی کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا، کسی کو صحابی بنا دیا۔ اب یہ چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، اس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جن کو چاہے پیغمبر بناتا ہے،
حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کی صحبت نصیب کر کے ان کو ابو بکر بنا دیا. اب کوئی کہے میں تو نبی کے دور میں تھا ہی نہیں، تو میں تو صحبت ہی نہیں اٹھا سکا، تو میں تو صحابی کے مقام تک ہی نہیں پہنچ سکتا. بھئی اللہ کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ ہے. تو یہ روحانی لحاظ سے اللہ نے مرتبے رکھے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے بھی مرتبے میں فرق کر دیا. کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، یہ بھی اللہ کی طرف سے. پھر کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو آفیسر بنا دیا، کسی کو اس کا ماتحت بنا دیا. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا، انسان ہی عذاب میں آ جاتے. تو اللہ نے ہمارے مختلف درجات بنا دیے. لیبلوکم فیما آتاکم، یہ دو نعمتیں اللہ نے اس لیے کی ہیں، زمین کی باغ ڈور ہمارے حوالے کی اور ہمارے درجات میں فرق کر دیا، تاکہ اللہ ہمیں آزمائے. فیما آتاکم، ان نعمتوں میں جو اس نے تمہیں دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں درجہ بلند کرنا یا زمین کا خلیفہ بنانا تو نعمت ہے، درجہ کم دینا کیسے نعمت ہے؟ لیکن درجہ کم دینا اس لحاظ سے نعمت ہے کہ اس سے زمین کا نظام برقرار ہے. اور دوسری بات یہ کہ آزمائش اس میں بھی ہے. جو کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے اس میں آزمائش ہے. کسی کو اللہ نے چھوٹا مقام دے دیا، بدصورت بنا دیا، غریب بنا دیا، تو آزمائش تو اس میں بھی ہے، اس کی آزمائش تو اس میں بھی بنتی ہے اس کی، کہ وہ اس پہ صبر سے کام لیتا ہے کہ نہیں لیتا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو لیبلوکم فیما آتاکم، ان تمام باتوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے. ان ربک سریع العقاب، خوب سمجھ لو کہ تیرا رب بہت جلدی عذاب دینے والا ہے. سریع کا معنی جلدی اور عقاب کا معنی عذاب. بہت جلد وہ عذاب دینے والا ہے. لیکن اگر تم توبہ کر لیتے ہو، برائیوں سے باز آ جاتے ہو، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، تو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی. تو اللہ نے اپنی ان تین باتوں کے ساتھ اس صورت کو ختم کیا. ایک تو یہ کہ اس زمین میں تمہارا مقصد آزمائش ہے، کیونکہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزمائش کے لیے نہیں ہوں تو من مانی زندگی گزارتا ہے، جیسے کہ آج کل لوگ گزار رہے ہیں. تو سورت کے اختتام میں اللہ نے بتایا کہ آزمانے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اور آزمائش کے بعد سزا بھی ہوگی، اور اگر آزمائش میں پورا اترتے ہو تو مغفرت اور رحم بھی ہوگا. تو اپنی ان دو صفات کے ساتھ اللہ نے سورت کو ختم کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ سورہ انعام نازل کر کے غافل ہو گیا ہے. ان ربک لسریع العقاب، بہت جلد وہ عذاب دینے والا ہے. موت کے بعد ہی برزخ میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، لیکن مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ دھمکیاں نہیں دے رہا تمہیں. اگر تم اللہ کی طرف آ جاتے ہو تو مغفرت کرنے والا بھی ہے، جو کچھ ہو چکا سب معاف کر دے گا. رحیم صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ اضافی بھی دے گا، رحم بھی کرے گا تمہارے اوپر. یہ ہماری الحمدللہ سورہ انعام اختتام تک پہنچی ہے، اور یہ رکوع بھی بہت اہم ہے. وقت ہمارا ابھی تھوڑا سا باقی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اگلی صورت اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں تو زیادہ اچھا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کا تھوڑا سا میں پہلے خلاصہ پیش کر دوں. اس میں اللہ نے بتایا کہ دین برحق ایک ہی دین ہے جس کو تم سب نے فالو کرنا ہے، اور وہ ہے اسلام. اور اس میں جو اصولی اختلاف کر کے لوگوں نے فرقے بنا لیے، کتاب اور سنت کو حجت ہی نہیں سمجھتے، تو بدعتوں کی بنیادیں رکھ لیں. تو اچھا، ایک اہم پوائنٹ کی بات جو اس وقت رہ گئی تھی ابھی میں پیش کر دوں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنم میں اور ایک جنتی، تو ان 73 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا. تو یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اب اس میں بحث ہوئی ہے کہ وہ 72 کیا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا ایک دن جہنم سے نکل آئیں گے. تو راجح قول کے مطابق یہ 72 چونکہ ہوں گے اسلام کے اندر ہی، تو اور یہ عقیدہ توحید یا اسلام کی انہوں نے بدعتیں تو بہت ساری ایجاد کر لی ہوں گی. یعنی دو رائے ہیں اس میں. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے جو اسلام کا لیبل لگاتے ہوں گے لیکن ہوں گے اسلام سے خارج، جیسے قادیانی فرقہ ہے، تو لہذا یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، یہ اسلام کے اندر کے فرقے ہیں، تو اس میں وہ فرقے داخل نہیں ہیں جو اتنا انحراف کریں کہ اسلام سے ہی نکل جائے، بلکہ جو قرآن و سنت کو حجت ہی نہیں مانتے تھے لیکن عقیدے میں بہرحال اسلام کو فالو کرتے تھے. جیسے بدعتی لوگ ہیں یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں، بدعتیں، ہر بدعت کے پیچھے قرآن و سنت کا لیبل لگا ہوتا ہے، اور بدعتوں میں انحراف کرتے کرتے کہاں کہاں چلے گئے ہیں وہ.
تو ایسے فرقے مراد ہیں، ایسے 72 فرقے پیدا ہوں گے، لہذا ان کے مطابق پھر اس میں قادیانی داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو اسلام سے بالکل ہی خارج ہیں۔ تو ان کے مطابق یہ جو 72 جہنمی ہوں گے پھر یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ اسلام کے جو توحید ہے اور عقیدہ رسالت ہے یا عقیدہ تقدیر ان کو مانتے تھے، انہوں نے عملی لحاظ سے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی تھی، تو بدعتی لوگ اس میں داخل ہوں گے تو وہ ایک دن جہنم سے نکل آئیں گے پھر۔ تو یہ دونوں رائے اس میں بیان کی گئی ہیں، چونکہ ان الذین فرقوا دینہم میں یہ بھی اس کا مفہوم میں بہرحال یہ بھی داخل ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ انعام میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ توحید میں اللہ ہمیں مضبوطی دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا سورہ انعام میں اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی ہے، اور اس کا خلاصہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت بار بار پڑھا کریں، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بار بار یہ پڑھا کریں، اس سے بڑا سکون ملتا ہے۔ میرا تجربہ ہے، نماز پڑھے، اللہ میری نماز، میرا روزہ سب تیرے لیے، تیرے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم کسی کو ایسا اتنا پروٹوکول نہیں دیتے کہ اس کے لیے عبادت شروع کر دیں۔ تو جینا مرنا اور ہر کچھ سب کچھ تیرے لیے، تو اس سے بڑا سکون ملتا ہے، اس آیت کا ورد کرنے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ تو یہ خلاصے کے طور پہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔